حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت جی دامت برکاتہم کے حکم پر گفتگو کر رہا ہوں اساتذہ کی موجودگی میں بزرگوں کی موجودگی میں بنتا تو نہیں ہے لیکن حکم مرشد ہے تو انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کے لیے میں دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں صبح عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والوں کیا کرو اللہ سے ڈرو ایمان والوں کیا کرو بولیے گا اللہ سے ڈرو اور کیا کہو وقولوا قولا سدیدا فرمایا کہو سیدھی بات کہو سیدھی بات یہ موضوع میں نے حضرت جی دامت برکاتہم کے اجتماع پہ شروع کیا تھا کچھ ادھر مکمل ہوا کچھ آج صبح مکمل کر رہا تھا مفتی صاحب تشریف لے آئے جو تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ اس کو میں انشاءاللہ پورا کر دیتا ہوں فرمایا وقولوا قولا سدیدا ہماری اس زبانوں پر سب سے پہلی بات سمجھیں کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے سارے بولیں کس نے پیدا کیا ہے جی اللہ نے پیدا کیا ہے جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہماری زبانوں پر ترانے بھی کس کے ہونے چاہیے اللہ کے ہونے چاہیے تو ہمیں جب ہماری زبانوں پر اللہ کے ترانے ہوں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا جب ہم شکر کریں گے تو پھر کیا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ کہتے ہیں جب شکر کرو گے پھر میں اور دوں گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے تو اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اللہ کی رحمت کے ہم سب مستحق ہیں تو ہم نے وہ کام کرنے ہیں وہ اقوال زبان سے جاری کرنے ہیں جن سے اللہ راضی ہو جائے جب اقوال اچھے ہوں گے پھر افعال اچھے ہوں گے جب افعال اچھے ہوں گے پھر اعمال اچھے ہوں گے جب اعمال اچھے ہوں گے اللہ حکمران بھی اچھے بھیج دیں گے تو کیا ہے کہ اقوال کو اچھا کرنا ہے زبان سے جو بھی بات نکلے وہ ایسی نکلے کہ خیر کی بات ہو قُلِ الْخَيْرَ وَإِلَّا فَاسْكُتْ کس نے لکھا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی انگوٹھی پہ یہ عبارت نقش کروائی ہوئی تھی پوچھا گیا حضرت یہ کیوں لکھوائی ہے فرمایا اس لیے یہ انگوٹھی مجھے یاد کرواتی ہے جب بھی کہنی ہے تو خیر کی بات کہنی ہے نہیں تو خاموش رہنا ہے آج ہماری زبانوں پر غیروں کے ترانے ہیں ہم نکلتے ہیں اور باہر نکل کر احتجاج کرتے پھرتے ہیں باہر نکل کر کہتے ہیں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ الیکشن کرانے سے ملک نہیں بچا کرتے بلکہ گناہ مٹاؤ کہ ملک بچ جائے گا جب گناہ ختم ہوں گے ریٹ کم ہو جائیں گے دوسرا غیروں کا ترانہ ہماری زبانوں پہ یہ آیا ہوا ہے جیل بھرو تحریک شروع کرو نہ میرے دوستوں جیل بھرو تحریک نہیں شروع کرو مسجد بھرو تحریک شروع کرو روزے رکھو تحریک شروع کرو اعتکاف کرو تحریک شروع کرو نماز پڑھو تحریک شروع کرو جب یہ اعمال والی تحریکیں چلیں گی تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا زبان سے خیر کی بات نکالیں جب بھی زبان بولے تو ایسا لفظ نکلے اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے دیکھیں ایک بات سنیں کوئی شخص آپ مجھے کہیں اپنا محبوب دے دیں میں کہوں گا نہیں دیتا حضرت جی سے درخواست کریں اپنا محبوب دے دیں جواب انکار آئے گا استاد جی سے درخواست کریں اپنا محبوب دے دیں جواب انکار آئے گا علماء سے درخواست کریں اپنا محبوب دے دیں جواب انکار آئے گا کسی سے بھی پوچھیں اپنا محبوب دے دیں جواب انکار آئے
جائے گا، لیکن اس امت کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے جب کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا، اللہ نے اپنا محبوب دے دیا، اللہ نے اپنا محبوب دے دیا ہے۔ جب اس نے اپنا محبوب دے دیا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس محبوب نے جو طریقے بتائے ہیں ہم ان طریقوں پہ آ جائیں۔ کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ بیدی۔ اب دیکھیں یہاں پر چیزیں پڑی ہوئی ہوں، ہر کوئی جب آپ دکان پہ جاتے ہیں 10 چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ چیز ہے، یہ کتنے کی ہے؟ دکاندار کہتا ہے جناب اتنے کی ہے، آپ کہتے ہیں یہ کتنے کی ہے، وہ کہتا ہے یہ اتنے کی ہے۔ جب آپ دکاندار سے پوچھتے ہیں یہ کیسی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ کیسی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کیسی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کیسی ہے، وہ کہتا ہے یہ بہترین ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولے یار یہ کیا ہے؟ بہترین ہے۔ تو جو بہترین ہو اسی کو فوراً خریدا جاتا ہے، جو بہترین ہو اسے فوراً خریدا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے نزدیک بہترین کون ہے؟ فرمایا بہترین وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت فلاں بندہ آپ کی بڑی مخالفت کرتا ہے۔ کہا اچھا اس کو سکے دے دو، مال بھیج دیا، وہ اور مخالفت کرنے لگا، اگلی بار سکے اور بڑھ گئے، مال اور بڑھ گیا، اس نے اور مخالفت شروع کر دی، اور مال بڑھ گیا، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا یار میں نے اتنے مخالفت کی ہے، برا بلا کہا ہے، لیکن یہ کیسا شخص ہے جو سکے بڑھائی جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا، کہتا حضرت ایسے کریں ہم صلح کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صلح کر لیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی صلح تو کرنی چاہیے، صلح کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ آیا اس نیت سے تھا کہ اگر صلح کر لوں گا تو سکے اور بڑھ جائیں گے، سکے اور بڑھ جائیں گے، لیکن کیا ہوا جب صلح ہوگی تو سکے بند ہو گئے، جب صلح ہوگی تو سکے بند ہو گئے۔ اب بڑا پریشان ہے یار یہ کیا ہوا، اب تو سکے بڑھنے چاہیے تھے لیکن بند ہو گئے۔ کہتا حضرت آپ نے سکے بڑھائے نہیں بلکہ ختم کر دیے۔ فرمایا ہاں ہاں تو مجھے آخرت کے سکے دیتا تھا، میں تجھے دنیا کے سکے دیتا تھا، تو نے آخرت کے بند کر دیے، میں نے دنیا کے بند کر دیے، تو نے آخرت کے بند کر دیے، میں نے دنیا کے بند کر دیے۔ کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہیں، ایک شہزادہ آتا ہے، اللہ کے نبی اپنا خادم بھیج دیجئے، کچھ ہدیے تحفے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ اٹھو۔ حضرت معاویہ اٹھے اور جوتا نہیں پہنا، کہیں محبوب کے حکم میں دیر نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی سے ایسا عشق نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ اب کیا ہے کہ جوتا نہیں پہننا، چل پڑے۔ شہزادے سے راستے میں کہا کہ شہزادے اپنی سواری کو ایسا کر۔ اس نے کہا کیوں کروں؟ شہزادے کی سواری ہے، شہزادہ بھی تیز جائے گا، سواری بھی تیز جائے گی۔ کہا اچھا ایسے کر کہ مجھے اوپر سوار کر لے۔ اس نے کہا شہزادے کی سواری پر غلام بیٹھ جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایسا کر کہ اپنا جوتا مجھے دے دے۔ اس نے کہا شہزادے کی جوتی غلام پہنے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ چلے گئے، کتنی دور چلے گئے، ہدیے تحفے لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے۔ کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کہاں بھیج دیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہدیے تحفے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا دی تھی ایک وقت آئے گا اللہ تجھے حکمران بنائے گا، امیر المومنین بنائے گا، اللہ تجھے عزت دے گا۔ وہ وقت آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اللہ نے عزت دے دی. وہ شہزادہ ملنے کے لیے آیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح بٹھایا, احترام کیا, اکرام کیا, بڑا اچھا سلوک کیا. وہ کہتا ہے یار کتے دیکھا ہوا ہے لگتا میں. وہ کیا کہتا ہے, کہیں دیکھا ہوا لگتا ہے مجھے. تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کے نبی کا وہ غلام ہوں جس کو سواری پہ تو نے سوار نہیں کیا تھا, سواری کو ایسا نہیں کیا تھا, مجھے جوتا نہیں دیا تھا, لیکن میں تو اللہ کے نبی کے حکم پہ گیا تھا. کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, سب کچھ لا کے رکھ دیا تھا. اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے اور تو میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. حضرت معاویہ کا جواب سنو. حضرت معاویہ نے کہا ہاں تیرے بڑوں نے تجھے وہ سکھایا تھا جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے, میرے نبی نے مجھے یہ سکھایا جو میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں. میرے نبی نے مجھے یہ سکھایا ہے جو میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں. جو نبی نے سکھایا ہے وہ بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی ہے, اللہ کے نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے. ہم نے یہ اقوال جو زبان سے جاری کرنے ہیں, ہماری زبانوں پہ سارا دن گالیاں رہتی ہیں, سارا دن چغلیاں رہتی ہیں, سارا دن غیروں کے ترانے رہتے ہیں, سارا دن مر گئے ڈوب گئے ختم ہو گیا سب کچھ یہی رہتا ہے. مہنگائی بڑی ہو گئی لیکن بینک بیلنس تو چیک کریں, اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے اس کے بعد بھی نا شکری ہے. اگر کوئی آدمی کھانا کھانے کے بعد, اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد جو کہہ دے یا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس جملہ بولنے والے کو روزہ رکھنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. جو روزہ رکھتا ہے روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اب کیا ہے کہ ہماری زبانوں پہ وہ لفظ آ جائیں کہ جن سے اللہ بھی راضی ہو جائے, اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کہو درست بات. جب درست بات کہو گے پھر کیا ہوگا, یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم. پھر کیا ہوگا جب اقوال اچھے ہو جائیں گے, یصلح لکم اعمالکم, کیا ہوگا اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. پھر کیا ہوگا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر اللہ تمہیں عظیم الشان کامیابی سے نواز دیں گے. عظیم الشان کامیابی کون سی ہے کہ جس کے بعد ہمارا فیصلہ ہو جائے گا یہ جنتی ہے, جس کے بعد ہمارا فیصلہ ہوگا یہ جنتی ہے. اللہ والوں سے جب دوستی ہوگی, اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھیں گے, اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوگا, اس تعلق کو ہمارے لیے اللہ ذریعہ نجات بنا دیں گے. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آخری بات کر رہا ہوں. کسی نے پوچھا حضرت بتائیں کہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے, فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ تو قیامت والے دن ہوگا جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ جب اللہ فیصلہ کر دیں گے یہ جہنمی ہیں جہنم میں چلے جائیں, یہ جنتی ہیں جنت میں چلے جائیں, اللہ کرے ہم ان بزرگوں کے ساتھ جنت میں جائیں. کو آمین. اب اس وقت ہوگا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اللہ اہل جہنم میں سے کسی کی بخشش کرنا چاہیں گے, کسی کو یہاں سے نکال کر جنت میں داخل کرنا چاہیں گے, تو اہل جنت میں سے کسی کے دل میں اس کا خیال ڈال دیں گے. وہ کہے گا جنتی, اللہ میرا وہ بھائی جو دنیا میں میرا دوست تھا, میرا وہ دوست, میرا وہ نیک, میرا وہ دوست, وہ کدھر گیا؟ یا اللہ اس کے بغیر تو جنت کی نعمتیں ادھوری ہیں, جنت کی چیزیں ادھوری ہیں, جنت میں مزہ نہیں آ رہا, اللہ وہ کدھر چلا گیا؟ اللہ اکبر. اس کو بتایا جائے گا کہ وہ جہنم ہے,
وہ جہنمی ہے، جہنم میں ہے، اس کو نکال کر پھر جب جنت لے جایا جا رہا ہوگا تو پھر پوچھیں گے اہل جہنم بتاؤ کہ اس کی سفارش انبیاء نے کی ہے یا اولیاء نے کی ہے؟ اس کی کس نے سفارش کی ہے؟ ان کو بتایا جائے گا نہیں نہیں، انبیاء اولیاء نے سفارش نہیں کی، بلکہ اس کی سفارش جو کی ہے اس کے نیک دوست نے کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ نیک دوست نے کی ہے۔ نیک لوگوں کی دوستی تعلق آخرت میں بھی کام آئے گا۔ پھر وہ کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی جگری دوست ہے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش کہ دنیا میں کوئی نیک دوست بنا کر آئے ہوتے، آج کام آ جاتا۔ میرے دوستوں، یہ جو وقت ہے یہ کام کرنے کا وقت ہے، کل آنکھ بند ہو جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، دوستی نیک لوگوں سے کریں، تاکہ نیک لوگوں سے پاس بیٹھنے سے ہماری صحبت کی وجہ سے صحبت اچھی ہوگی تو معاملات حل ہو جائیں گے۔ مکدی مقامہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی دے وچ پھل پے، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ نہ مکھ ویکھ دے نہ مکھ تے دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، زندگی باقی ملاقات باقی ہوئی جب تلک اپنی نہ خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب کہ اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ وما علینا الا